السلام علیکم ناظرین، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ اس پورے ہمارے سیارے یعنی زمین کے اوپر ہراساں انسان چھپنے کی کوشش میں ہیں۔ کروڑوں لوگوں کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو غار یا زیر زمین بنکر بنا کر زیر زمین جا چکے ہیں، لیکن چند ایک نے آبدوزوں میں بیٹھ کر سمندر کی گہرائیوں کی راہ لی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو عالم مایوسی میں حواس کھو کر قتل و غارت گری اور درندگی پر اتر آئے ہیں، لیکن زیادہ تر سکتے کے عالم میں خاتمے کے منتظر بیٹھے ہیں کہ کب دنیا کا اور بنی نوع انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آسمان پر روشنی کی بہت لمبی اور چوڑی پٹی ہے جو لگتا ہے کہ کھرچ کر بنائی گئی ہے۔ آغاز میں یہ ہلکی لو دیتی پینسل نما باریک شعاع تھی، لیکن روز بروز پھیلتے اب اس نے خلا میں ابلتی گیس کے خوفناک گرداب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ گرد اور دھند سے بنی دم کے ایک سرے پر سیاہ بے شکل خوفناک تودا ہے جو کہ 10 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس ٹریلین ٹن برف اور پتھر کا آواز کی رفتار سے بھی 70 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ زمین سے ٹکرانا بالکل طے ہو چکا ہے۔ نسل انسانی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتی کہ بے بسی کے ساتھ اسے دیکھے اور اپنے خاتمے کا انتظار کرے۔ سائنسدان اس ہونی کو اٹل مان کر بہت پہلے دوربینوں پر کام بند کر چکے ہیں اور اب کمپیوٹرز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تباہی کے جو لامحدود خاکے کمپیوٹر سے حاصل کیے گئے تھے وہ اتنے خوفناک اور غیر یقینی تھے کہ وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے جا سکتے۔ کچھ سائنسدانوں نے اپنے ہم عصر لوگوں پر سائنسدانوں پر علمی برتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بقا کی تفصیلی اور بہترین حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو اس حادثے کا ہر ممکن احتیاط سے آخری دم تک مشاہدہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں تاکہ ایک سچے سائنسدان کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام اعداد و شمار کو زیر زمین دفن کیپسول تک منتقل کر سکیں۔ تو خواتین و حضرات، اب آنے والی نسل کے لیے تصادم کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں آنکھیں گھڑیوں پر ہیں۔ جہاں دمدار ستارے کو زمین سے ٹکرانا ہے اس کے عین اوپر آسمان شق ہو گیا ہے اور ہزارہ میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوا دھماکے سے پھٹ پڑی ہے۔ کسی بڑے شہر جتنا موٹا آتشی نیزہ آسمان سے لپکا اور زمین میں پیوست ہو گیا۔ اس سارے عمل میں صرف اور صرف 15 سیکنڈز لگے ہیں۔ زمین نے اس طرح سے جھرجھری لی ہے کہ گویا ایک وقت میں 10,000 زلزلے آئے ہوں۔ دھماکے سے پیدا ہونے والی دباؤ کی لہریں یعنی شاک ویوز حادثے کے مقام سے چاروں طرف پھیلیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر عمارت اور ڈھانچے کو زمین کے برابر کرتی چلی گئی ہیں۔ تصادم کے گرد کی جگہ ایک دائرے کی شکل میں میلوں بلند پہاڑ کی طرح اٹھی۔ زمین کا اندرون نظر آنے لگا اور میلوں پر محیط آتش فشاں نے جنم لیا۔ پگھلی چٹانوں کی دیوار لہروں کی صورت میں باہر سفر کرنے لگی اور سطح زمین اس طرح تہو بالا ہو گئی جیسے کسی کمبل کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ خود آتش فشاں کے اندر ٹریلین ٹن چٹانیں گیس بن گئی ہیں۔ بہت سا لاوا اتنی قوت سے اچھلا ہے کہ خلائے بصیر تک اٹھتا چلا گیا ہے۔ اسی لاوے کی اس سے بھی بڑی مقدار سینکڑوں ہزاروں میل دور بارش کی طرح برسی ہے اور جو کچھ بچا تھا اسے بھی تباہ کر چکی ہے۔ تو دوستو، گرد و غبار کا ایک ستون جو آسمان کی طرف اٹھا پھیل کر سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ اب جب اس گرد و غبار میں شامل یہ ملبہ دوبارہ زمین پر گرنے لگا تو گرد آلود اندھیرے میں کروڑوں شہابیوں کی جھلملاہٹ ہونے لگی۔ ان کی جھلساتی حرارت نے نیچے موجود ہر چیز کو بھون کر رکھ دیا ہے۔ تو دوستو، دراصل مدرجہ بالا منظرنامہ 21 اگست سن 2126
یعنی آج سے 105 سال بعد ایک دمدار ستارے کے زمین سے ٹکرانے کی پیشن گوئی پر مبنی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ایک عالمگیر تباہی ہوگی اور انسانی نسل اور انسانی تہذیب معدوم ہو جائے گی۔ 1993 میں جب یہ دمدار ستارہ ہماری زمین کے پاس سے گزرا تو حساب کتاب لگایا گیا کہ یہ 2126 میں یعنی 2021 میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے 105 سال بعد اس کے زمین سے ٹکرانے کے واضح امکانات ہیں۔ لیکن بعد میں کیے جانے والے اعداد و شمار اور حساب کتاب نے ثابت کیا کہ یہ دمدار ستارہ زمین سے ٹکرائے گا نہیں، بلکہ صرف 2 ہفتوں کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ جلد یا بدیر یہی مذکورہ بالا دمدار ستارہ یا کوئی اور اجسام فلکی زمین سے ٹکرا جائے گا اور وہی وقت قیامت کا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، قیامت کا دن بڑا سخت اور ہولناک دن ہے۔ اس دن کی دہشت اور خوف سے دل دہل جائیں گے۔ زمین و آسمان، جن و انس اور ہر طرح کی مخلوقات، پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ آسمان شق ہو جائے گا، زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہے گی۔ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی اور سوائے پروردگار عالم کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔